السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، جس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس بابرکت مہینے میں کرنے والے بہت سے بہترین کام ہیں، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان سے ناواقف ہیں، جو یہ نہیں جانتے کہ اس بابرکت مہینے میں کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ کو ایسے 10 بہترین کام بتاؤں گی، اگر آپ اس مہینے میں کر لیں تو آپ کو اس مہینے کی برکت حاصل ہوگی۔ خوشیاں منانا تو ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ یہ 10 کام ہماری زندگی بدلنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے، کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں دنیا میں وہ نور آیا جس نے اندھیرے روشنی میں بدل دیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر ربیع الاول کا یہ خوبصورت مہینہ دکھایا۔ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے نبی سے محبت اور وفا کو تازہ کرنا ہوگا۔ ہمیں جو کام سونپا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کی ہر آیت پر عمل کرو، دنیا کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دنیا میں آگے بڑھو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے آپ سے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے کام اپنی ذات سے شروع کرنے چاہیے اور اپنے گھر سے شروع کرنے چاہیے۔ یہ سارے کام باتیں کرنے والے کام نہیں بلکہ عمل کرنے والے کام ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا کام ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ درود شریف کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ درود شریف کو بہت زیادہ پڑھیں۔ درود پڑھنے سے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی سودا نہیں جس میں ایک کے بدلے 30 مل جائیں۔ بس آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جتنا ہو سکے گا پڑھ لیں گے، ایک تعداد مقرر کریں، اتنا درود روزانہ پڑھنا ہے۔ جب گنتی طے کر لیں گے تو یہ کام آسان اور مکمل ہو جائیں گے، اور اس سے ہوگا یہ کہ ہماری عادت بن جائے گی اور پھر ساری زندگی چلتی رہے گی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ سیرت کی محفلیں سجائیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سیرت کی محفلیں یا کانفرنس رکھیں، آپ خود اس کا انتظام کریں تاکہ آپ بھی اس میں شامل رہیں۔ یہ محفل آپ گلی میں، مسجد میں یا کسی ہال میں یا کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ایسی جگہ چنیں جہاں عموماً یہ کام نہیں ہوتے، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی یا دفتر۔ آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ اس سال ہمیں ایک نئی بات کرنی ہے، اپنے انداز میں تبدیلی لانی ہے۔ سیرت تو وہی ہے، لیکن جس سامعین کے سامنے، جس آڈینس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں، موضوع ان کے مطابق رکھیں۔ مثلاً انجینئرنگ یونیورسٹی میں بتائیں کہ ایک انجینئر کے لیے نبی پاک کی زندگی میں کیا رہنمائی ہے۔ ڈاکٹر کو بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ہمدردی اور محبت کیسے ملتی ہے۔ اسی طرح کمپیوٹرز والے، فائنانس والے، وکیل، تاجر یا گھریلو خواتین اور بچے، سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 سال زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ ایک آسان فارمولا یاد رکھیں کہ ہر مسئلے کا حل سیرت میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے کام کے بارے میں، جو کہ ہے 10 سنتیں سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ روزمرہ کے کاموں میں اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا پینا یا سلام کرنا یا مسکرانا، ان سب کے بارے میں نبی پاک کے طریقے سیکھیں۔ سیکھنے کے بعد کم از کم دوستوں تک یہ بات لازمی پہنچائیں، پھر 3 مل کر ایک گروپ بنا کر ان پر عمل کریں۔ جب آپ ساتھ مل کر عمل کرتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو یاد لاتے رہتے ہیں۔ جیسے ورزش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی دوست کے ساتھ جائیں تو دونوں ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے کام کے بارے میں، جو ہے قرآن پاک سے محبت اور اس کی تلاوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے بہت محبت تھی۔ آپ نے ہمیں تاکید فرمائی کہ خوبصورت آواز میں قرآن پاک پڑھو اور بار بار پڑھو۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس چیز سے محبت کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، یعنی قرآن مجید۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بس پڑھ لوں گا، آج نہیں تو کل، پھر کبھی، یا کتنا پڑھنا ہے، 100 پارہ، 1 رکوع۔ آپ کو چاہیے کہ ایک آپ تعداد مقرر کر لیں، روزانہ 3 یا 4 آیتیں پڑھیں اور یہ روز کریں، پھر اس طرح یہ عادت پکی ہو جائے گی۔ 5واں کام جو آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس بابرکت مہینے میں سیرت پڑھیں،
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں۔ اس کام کے لیے بہت اچھی ویب سائٹس اور کتابیں موجود ہیں جن میں نبی پاک کی زندگی کے ولادت سے لے کر ہجرت اور مدینہ میں قیام تک بہت آسان الفاظ میں بیان کرتی ہیں۔ آپ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے اتنی ہی محبت بڑھے گی۔ یہ چیلنج غیر مسلموں کے لیے بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اگر آپ ایک بار ان کی زندگی پڑھ لیں تو متاثر ہوئے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور رحمت انسان کو اپنے پاس کھینچتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں اور پھر گھر میں سب کو سنائیں۔ ایک وقت مقرر کریں جس میں نبی پاک کی ولادت، معراج، صحابہ اور ازواج کے بارے میں باتیں کریں۔ اب چھٹا کام یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق ہے، یعنی سچ بولنے والے۔ حدیث میں ہے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف، جبکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی سچ بولیں، جیسے ٹریفک میں پھنس گیا تھا، ابھی آ رہا ہوں، یہ کل دے دوں گا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ ایک چھوٹا جھوٹ بڑے جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہمارا 7واں کام یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا لقب امین ہے، یعنی آپ امانت دار تھے۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے پیسے دیے اور آپ نے واپس کر دیے، بلکہ دفتر کا کام بھی امانت ہے، دفتر کے راز بھی امانت ہیں، گھر کی باتیں بھی امانت ہیں، یونیورسٹی میں اپنے وقت پر جانا بھی امانت ہے، ایک اچھا شہری بننا بھی امانت ہے۔ یہ سب امانتیں ہیں اور ان کا خیال رکھیں۔ ہمارا 8واں کام یہ ہے کہ اپنوں سے محبت اور خیال رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت محبت ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں، بیوی، ماں، باپ، بچے، پھر پڑوسی اور پھر رشتہ دار۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں، مسکرا کر بات کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے، اور نبی پاک راضی تو اللہ راضی۔ اب ہمارا 9واں کام یہ ہے کہ سلام کو عام کرنا ہے اور کھانا کھلانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کاموں میں سے 2 کام یہ ہیں کہ سلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ سلام کو کیسے عام کریں؟ ان لوگوں کو بھی سلام کریں جن کو آپ عام طور پر نہیں جانتے، جیسے سیکیورٹی گارڈ، طالب علم وغیرہ۔ سلام کریں اور کھانا کھلائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس ویڈیو کا ہمارا 10واں اور آخری کام یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، جو کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کے امتی ان کی بات مانتے ہیں۔ آپ نے نماز کو دین کا ستون فرمایا، تو نماز نہیں چھوڑنی بلکہ با جماعت نماز پڑھنی ہے۔ آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ 2026 کے ربیع اول میں آپ ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ سب کے ساتھ مل کر جا کر مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ہے ہمارے وہ 10 کام جو ہمیں ربیع اول کے مہینے میں کرنے لازمی ہیں۔ یہ وہ بہترین کام ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اور اس ویڈیو کی آخری بات یہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لائٹنگ بھی کریں، سجاوٹ بھی کریں، نعرے بھی لگائیں، جلوس بھی نکالیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلیں۔ زندگی کو بدلنے کے لیے 10 کام بہترین کام ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اچھی نیت کے ساتھ آگے شیئر کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں، اس رحمتوں والے مہینے میں اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے گناہوں کی معافی فرمائے۔